ہماری ریاض اسلامک پلیس یوٹیوب چینل پلیز سبسکرائب۔ الحمد للہ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى محمد المصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا. حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا. اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا. بجھے چہروں کا زنگ اترا بجھے چہروں کا زنگ اترا ستے چہروں پہ نور آیا. حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا. جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے. اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے. منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں. دل سے لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے. وہ معزز تھے زمانہ میں مسلمان ہو کر ہم ذلیل و خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. انتہائی واجب الاحترام سامعین مکرم بزرگوں دوستوں عزیز مسلمان بھائیوں، جامعہ اشرفیہ تعلیم القرآن کا سالانہ
ولادت مصطفیٰ دستار بندی کا یہ پروگرام بابرکت پروگرام ہے، جس میں آپ حضرات تشریف فرما ہیں۔ عالم بعمل اسلاف کی نشانی بزرگ حضرت مولانا عبدالغفور صاحب کی محنت، ان کی دعاؤں کا یہ ثمرہ ہے۔ خطیب لاسانی عالم بعمل سارے بہترین دوست حضرت مولانا سیف اللہ خالد صاحب کی یہ محنت، آپ حضرات کا تعاون، آپ کی دعائیں، آج یہ بہترین تقریب ہو رہی ہے۔ عزیز دوستو، مختصر وقت ہے، تمہیدی باتیں کر کے میں شاید اپنی بات کو پورا نہ کر سکوں، بلا تمہید عرض کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتے جب تک تم اپنے ماں باپ، باپ دادا، اولاد، ساری کائنات سے بڑھ کر مجھ محمد سے محبت نہیں کرتے۔ نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت اس کو کہتے ہیں کہ محبوب کے صفات محب کے اندر آ جائے۔ امام الانبیاء احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما رہے ہیں، یہ محبت ہے، لیکن اس سے بڑھ کر کہوں علماء کی موجودگی میں، بلکہ یہ محبت سے بڑھ کر یہ عشق رسول ہے۔ باپ سے محبت ہے، ماں سے محبت ہے، اولاد سے بھی محبت ہے، رشتہ داروں سے محبت ہے، عزیز و اقارب سے محبت ہے، دنیا سے محبت ہے۔ نبی علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، نہیں، ان سے بڑھ کر جو محبت ان سب پر غالب ہو، وہ محبت محمد کریم سے کیجئے۔ سبحان اللہ۔ صحابہ کرام نے محبت کر کے دکھائی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما ہے، والد مسلمان نہیں ہوئے، تذکرہ ہوا آپ علیہ السلام کی شان میں۔ حضرت ابوبکر صدیق کے والد نے نازیبہ الفاظ استعمال کیے، اپنے والد کو حضرت ابوبکر صدیق نے تھپڑ مار دیا۔ نبی علیہ السلام کو بتایا گیا، فرمایا ابوبکر کیا ہوا؟ فرمایا آقا آپ کی محبت کے مقابلے میں سب محبتیں ہیچ ہیں، وہ والد ہو یا کوئی ہو، ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ میرے عزیز دوستو، حضرت عبدالرحمن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں۔ میدان جنگ میں، جنگ بدر میں جنگ گزر گئی، بعد میں حضرت عبدالرحمن مسلمان ہوئے۔ اس وقت وہ ان کی طرف سے لڑنے آئے تھے، تذکرہ ہوا تو کہنے لگے ابا ابوبکر آپ میری تلوار کی زد میں کئی بار آئے، لیکن میں نے والد سمجھ کے آپ کو چھوڑ دیا۔ قربان جاؤں، حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا آپ نے چھوڑ دیا، اگر آپ میری تلوار کی زد میں آتے تو اس وقت میں آپ کو نبی کا دشمن سمجھ کے قتل کر دینا۔ اللہ اکبر، یہ ہے محبت۔ میرے عزیز دوستو، حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ بدر کے اندر تلوار سے اپنے والد کو قتل کر دیا۔ فرشتے حیران ہیں
بیٹے نے اپنے والد کو قتل کیا، اس لیے قتل کیا کہ یہ نبی کا دشمن ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللہ پاک فرماتے میرے محبوب پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک فرما رہے ہیں قُلْ آپ فرما دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے، فاتبعونی مجھ محمد کی تابعداری کرو، مجھ محمد کی اتباع کرو، یحببکم اللہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ رب العالمین فرماتا ہے میرے پیغمبر جو تیری تابعداری کرے گا میں اللہ بھی اس کو اپنا محبوب بناؤں گا۔ اللہ تیرا قرآن تیرا محبوب پیغمبر آپ اپنے محبوب کو فرما رہے ہیں، آپ فرمائیں اللہ تو نے خود کیوں نہیں فرمایا؟ اللہ نے قرآن مقدس کے اندر فرمایا جو میں کہتا ہوں یا میرے محمد کہتے ہیں، جو اللہ کے پاک پیغمبر بات کرتے ہیں وہی کرتے ہیں جو میں کہتا ہوں۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ میرے عزیز دوستو، جس کو نبی سے محبت ہے اس کو قرآن سے محبت ہے، جس کو قرآن سے محبت ہے اس کو خدا سے محبت ہے، جس کو خدا سے محبت ہے اس کو مصطفیٰ سے محبت ہے، جس کو مصطفیٰ سے محبت ہے اس کو قرآن سے محبت ہے۔ کہو سبحان اللہ۔ قرآن ایسی برکت والی کتاب ہے، یہ مدرسہ آپ کے سامنے جہاں قرآن بچے دن رات قرآن پڑھتے ہیں۔ ہم مدرسے کے قریب آئیں نہ آئیں لیکن اللہ رب العالمین کی یہ مہربانی کہ پورے ملک کے اندر اتنے مدارس ہیں کہ آپ کا آرمی چیف بھی قرآن کا حافظ ہے۔ سبحان اللہ، اس کو بھی قرآن کا حافظ بنایا۔ یہ مدارس کی برکت ہے میرے عزیز دوستو۔ اللہ رب العالمین کا قرآن انقلابی کتاب ہے۔ لبید بن ربیعہ بہت بڑا قادر الکلام شاعر تھا، قرآن سنا تاپ نہ لا سکا، مسلمان ہو گیا۔ بی بی خنسا رضی اللہ تعالی عنہ جو سارے شاعر کی استاد تھی، ایک جگہ پہ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شعر کہا عربی میں، تو بی بی خنسا نے اس کے اندر 8 غلطیاں نکالی۔ حضرت حسان جس کو نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ آپ میرے منبر پہ کھڑے ہو کے میرے بارے میں آپ میری تعریف کریں اور میری شان میں آپ شعر کہیں۔ وَأَحْسَنُ مِنْ كَلَمْ تَرَكَتْ عَيْنُ وَأَجْمَلَ مِنْ كَلَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ یہ حضرت حسان ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، قرآن ایسی انقلابی کتاب ہے، اور پھر قرآن یاد کرو تو قرآن آسان بھی ہے۔ چند باتیں میں اس لیے مختصر کر رہا ہوں کہ وقت بہت تھوڑا ہے۔ قرآن اتنا آسان ہے، اس کو یاد کرو، 4 سال کا بچہ بھی قرآن کا حافظ ہو جاتا ہے۔ میں ایسے نہیں کہہ رہا، سفیان بن عیینہ 4 سال میں قرآن پاک حفظ کیا۔ اللہ اکبر، 4 سال میں۔ ابو منذر نے 3 دن میں قرآن حفظ کیا۔ تحفۃ الحفاظ میں لکھا ہے کہ ابو منذر نے 3 دن میں قرآن حفظ کیا۔ قرآن اتنا آسان ہے یاد کرنے میں۔ مولانا سلیم اللہ ہمارے وفاق المدارس کے صدر بھی رہے ہیں، انہوں نے 27 دن میں قرآن پاک پورا قرآن پاک حفظ کیا۔ میرے عزیز دوستو، قرآن یاد کرنے میں بھی آسان ہے اور انقلابی کتاب ہے۔ آپ حضرات بھی قرآن کو سینے سے لگاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن میں 8 مرتبہ قرآن ختم کیا۔ کتنی مرتبہ؟ یہ قرآن کا معجزہ ہے، اور ان کے وقت میں اللہ نے برکت رکھی تھی جو رات کے ایک حصے میں رب العالمین نے میرے پیغمبر کو معراج کرائی اور پھر واپس آئے، رات کا تھوڑا حصہ گزرا۔
تو 8 مرتبہ ایک دن میں قرآن پاک ختم کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اس لیے آپ حضرات بھی اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بنائیں، انجینئر بھی بنائیں، آپ اس کو جج بھی بنائیں، آپ اس کو کوئی بھی عہدہ دلوائیں، دنیاوی تعلیم دلوائیں، لیکن میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ایک بچے کو قرآن کا حافظ بھی بناؤ، وہ آپ کو آخرت میں کام آئے گا، دنیا میں بھی کام آئے گا۔ تو یہ مدارس اس مہنگائی کے دور کے اندر یہ مدرسے جن مدرسوں میں طلباء پڑھتے ہیں ان کے خرچ اخراجات کیا ہیں، مہنگائی تو آسمانوں سے باتیں کر رہی ہے۔ تو آپ بھی اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بنائیں اور ان مدارس کے ساتھ تعاون بھی فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔